نے باراک اوباما جو کہ امریکی صدر ہیں بھارت میں جو گئے اور وہاں پہ کیا کیا معاہدے کیے انہوں نے، وہ تو گئے امریکہ، لیکن پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ہمارے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب چائنا چلے گئے اسی دوران۔ کسی نے خوب کہا کہ ادھر باراک اوباما صاحب تشریف لے گئے انڈیا اور ادھر پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب تشریف لے گئے چائنا میں۔ بات کیا ہے؟ کیا خطے کی صورتحال بدل رہی ہے؟ بیلنس آف پاور چینج ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہو کیا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ طارق پیرزادہ صاحب ہیں، اینالسٹ، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب ذرا کچھ حال بتائیے گا، دونوں سچویشنز کا میں نے ذکر کر دیا، اور ایک ہمیں تشویش لاحق ہے کہ خطے کے اندر اب دوبارہ سے ہتھیاروں کی ریس شروع ہونے والی ہے۔ اور آپ نے جو بات ہتھیاروں کی ریس کی ہے تو ہم کنونشنل ہتھیاروں کی اس وقت بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاہدے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہندوستان کے ساتھ کیے ہیں ان میں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ فوری طور پر جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ چاہے وہ ایئر کرافٹ انجنز کی تیاری ہو، چاہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی تیاری ہو، ڈرونز کی تیاری ہو، جتنی ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس کو نہ صرف منتقل کرنے کا ارادہ ہے ہندوستان کو، بلکہ جن میدانوں میں ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا دونوں مل کر تحقیق کریں گے، اور اس کے لیے 10 سالہ معاہدہ جو ہے اس کی تجدید ہو چکی ہے۔ تو یہ تو اس کا براہ راست اثر ہے، اور پاکستان پر اس کا اثر اس لیے پڑے گا کہ اب تک جو معاملات چل رہے تھے، مثلا نیوکلیئر ڈیل تھا، اس میں تو پاکستان کے چونکہ معاملات چین کے ساتھ علیحدہ چل رہے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں بھی انڈیا کو یونائٹڈ اسٹیٹس جب کسی کے ساتھ معاہدے کرتا ہے تو اس حد تک انٹروسیو ہوتا ہے، اتنا زیادہ مداخلت کرتا ہے کہ اس ملک کی آزادی تقریباً خود مختاری سلب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انڈیا نے کچھ شرائط جو ہیں منوا کر اس معاہدے پر اب دستخط کرنے کی بات کی، لیکن ابھی بھی ایک لمبا مرحلہ ہے۔ لیکن روایتی ہتھیاروں کے مسئلے میں اور تجارت کے میدان میں، یہ دو میدان ہیں، ہمیں بہت تشویش ہے۔ آپ پہلے جانتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ انڈیا کو خصوصی رعایات حاصل ہیں۔ وہ کہنے کو تو ایک سیکولر ریاست ہے لیکن ایک ہندو ریاست ہے، ایک پاکستان کی دشمن ریاست ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کشمیر، سیاچن، سرکریک کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے گا، آج وہاں پہ ہڑتال بھی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تشویش ہے کہ جو دو ملک، ایسے بڑے ملک، ایک امریکہ جو کہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری وہاں پہ نظام ٹھیک کرنے کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہے، انڈیا جو کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں وہ کہتے ہیں، تو کشمیر کے مسئلے کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا، دنیا کی دو بڑی جمہوریتیں دو بڑے کام کر رہی ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت 7 مسلمان ملکوں میں، 6 سے 7 مسلمان ملکوں میں براہ راست مداخلت اور حملے کر رہا ہے، اور بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ وہی ریاست جو دنیا میں قانون کی سب سے بڑی علم بردار ہے۔ دوسری طرف کشمیر ہے، 68 سال سے 70,000 کشمیری مارا جا چکا ہے، غیر قانونی قبضہ جاری ہے، اقوام متحدہ کی استصواب رائے کرانے کی قراردادیں موجود ہیں جن پر بھارت عمل نہیں کر رہا ہے، اور دونوں جمہوریتیں اس وقت دہلی میں بیٹھ کر عالمی قوانین کی پاسداری کا اعلان کر رہی ہیں، جبکہ ان کی آنکھوں کے نیچے کشمیر کے اندر اس قدر جانیں تلف ہو رہی ہیں، کشمیریوں کی ریاست جو ہے اس کے کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ابھی تک باراک اوباما نے ایک لفظ بھی پاکستان اور چین کے باہمی معاملات کے متعلق نہیں کہا۔ اور وہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ جس چیز سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات متاثر ہوتے ہوں گے وہ اس پر کبھی بات نہیں کرے گا۔ ایک بات بڑی اہم کرنے کی ہے افغانستان سے متعلق۔ افغانستان کے متعلق ابھی ہمارے چیف نے امریکہ کا 12 دن کا دورہ کیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم یہ سب سمجھ رہے تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تمام معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جو باراک اوباما نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہمیں افغانستان میں ایک بڑا ہی بااعتماد ساتھی چاہیے ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان فی الوقت تو ان کی ضرورت ہے لیکن ایک بااعتماد ساتھی نہیں ہے۔ چونکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا سے ہے، لہذا جنوبی ایشیا، سمندر یعنی کہ عربین سی اور انڈین اوشن، اس کے اندر وہ جو تقریروں میں اور پریس بریفنگ میں کل کی بات کھل کے آ چکی ہے، کسی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کے آ چکی ہے کہ وہ انڈیا کو کھلا رول دینا چاہتے ہیں۔ سوچے افغانستان سے لے کے بحیرہ عرب تک اور انڈین اوشن تک امریکی پالیسی واضح ہے، پاکستان کو اپنے اندرونی حالات درست کرنے کے ساتھ ساتھ، اور میں ایک اشارہ کر دوں درست حالات کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یہ بالکل مسلمہ بات ہے کہ پاکستان نیوی کی حالت اس وقت بہت بری ہے، جبکہ انڈین نیوی 150 وارشپس کی نیوی بن چکی ہے نیوکلیئر سبز کے ساتھ۔
تو پاکستان 6 سے 8 آبدوزیں حاصل کرنے کے لیے کچھ 8 سال سے کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ تو ان کے معاملات جرمنی سے طے ہو سکے، وہ ناکام ہو گئے، اور نہ چین سے. اور مجھے جو اب ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب اس فنڈنگ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں جس کے ذریعے چین کے ساتھ آبدوزوں کی فائنینسنگ ہونی ہے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ طارق پیرزادہ صاحب، ہمیں اپڈیٹ دیتے. خطے کی